محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا رسول رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، جس دن تجد پائے گا کلو ہر ایک، تمام، نفس جان نفس، جس دن ہر نفس پائے گا ماں جو کچھ عملت اس نے عمل کیا، جس دن ہر نفس اپنے عمل کو پائے گا، من خیر، بلائی میں سے، جو نیک اعمال کیے ہیں، محترم حاضر اپنے سامنے سارے نیک اعمال کو پائے گا، وما عملت، اور جو کچھ عمل کیے، من سوء، برائی میں سے، گناہ کی، توتو، چاہے گا، تمنا کرے گا، انا، بے شک، بینہا و بینہ، ان اعمال اور اس کے درمیان، امدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہوتا، اے کاش یہ اعمال مجھ سے بڑے دور ہوتے۔ وَيُحَذِّرُ، اور ڈراتا ہے تم کو، تم اللہ، اللہ تعالی، نفس، اپنی ذات اقدس سے، واللہ، اور اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ، رؤوف، بڑا ہی مہربان ہے، بالعباد، اپنے بندوں پر، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ بڑا ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، ذرے برابر بھی جو نیکی کرے گا، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، یہ ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو سامنے پائے گا، ذرہ برابر بھی شر کرے گا، گناہ کرے گا تو وہ اپنے سامنے پائے گا۔ اب بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ معاف فرما دیتا ہے، لیکن اس دن سارے گناہ سامنے ہوں، پھر اس میں سے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے سارے معاف کر دے، کچھ معاف کر دے، اور ہر بلائی نیکی چاہے کافر نے کی ہے، اس کے سامنے اس کی برائی نیکی ہوگی، اب اس پر جزا سزا علیحدہ بات ہے، لیکن دیکھیں گے سارے کہ مسلمان مومن اپنے سارے گناہ دیکھیں گے اور کافر بھی اپنی نیکیاں بھی دیکھیں گے، لیکن ان کو کہا جائے گا کہ یہ نیکیاں تو تم نے کی ہیں، لیکن اگر تم ایمان لاتے تو یہ تمہیں فائدہ دیتی، تو اس دن ان کو یہ نیکیاں دکھانا بھی گویا کہ ایک حسرت کے لیے، ندامت اور شرمندگی اور سزا کے لیے ہوگا، یعنی کافروں کو نیکیاں دکھانا بھی گویا کہ ان کی سزا اور عذاب میں اضافے کا سبب ہوگا۔ دیکھیں گے وہ ہماری اتنی نیکیاں، اگر ایمان ہوتا تو آج ہمیں کتنا فائدہ ہوتا۔ اور مومن مسلمانوں کو گناہ دکھا کے بھی ان کو خوشی کا موقع دیا جائے گا کہ دیکھو تم نے یہ گناہ کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، یعنی ان کو ندامت کے لیے اور ادھر اظہار تشکر کے لیے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تم پہ کتنا کرم کیا۔ اسی طرح ایک حدیث مبارکہ میں بھی ہے، جب نیک مرتا ہے تو قبر میں اس کو دکھایا جاتا ہے کہ تمہارے برے اعمال تو ایسے ایسے تھے اور تمہارے نیک اعمال ایسے ایسے تھے، اگر تو برے اعمال کرتا تو جہنم میں تیری یہ گڑھا ہوتا، لیکن تو نے نیک اعمال کیے، اللہ نے تیرے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما دیا، لہٰذا جنت میں تیرا یہ مقام۔ اور جو بدکار گناہگار ہوگا اس کو کہا جائے گا کہ جنت میں تیرے لیے یہ مکان ہوتا اگر تو نیکیاں کرتا، اچھائی کرتا، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتا، لیکن اب تیرے لیے یہ جہنم کا مقام ہے، یعنی یہ بھی ایک سزا ہے کہ سامنے دکھا کے یہ تیرے لیے ہوتا، لیکن یہ تیرے لیے نہیں، تیرے لیے یہ ہے۔ ہر کوئی اپنے اعمال کو دیکھے، سارے اعمال دیکھے گا۔ اب اعمال حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اعمال جو ہیں وہ اچھے اعمال اچھی صورتوں میں آئیں گے اور برے اعمال بری صورتوں میں آئیں گے، اور ظاہری بات ہے پھر اعمال میں بھی گروپ ہوتے ہیں نا، کچھ تھوڑے برے ہیں، کچھ بہت برے ہیں، پھر کفر اور شرک تک بات چلی جاتی ہے، تو جتنے برے اعمال ہوں گے اتنی ان کی بھیانک شکل، بری شکل ہوگی۔ جب یہ دیکھے گا اور بری شکلوں کو، اپنے اعمال کو بری شکلوں میں
تو کہے گا کاش کہ یہ مجھ سے دور ہوتے، امدم بعیدا۔ اور نیک اعمال کو دیکھیں گے وہ اچھی صورتوں میں ہوں گے تو وہ خوش ہوں گے نیک اعمال والے، اور برے اعمال والے یہ کہیں گے حسرت سے، ندامت سے، اے کاش ان میں اور ان کے اعمال میں دور کا فاصلہ ہوگا۔ ایک معنی اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کا انجام دیکھ لیں گے، نیکی کا انجام دیکھیں گے تو نیکی کے انجام والے خوش ہو جائیں گے کہ ہمیں اس کے بدلے میں یہ انعام ملیں گے، اور برائی والے اپنا انجام دیکھیں گے تو کہیں گے کاش کہ اس کے اور ہمارے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ یا پھر اس کے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کاش دنیا میں یہ ہم کرتے اور آج ہم ان سے بچ جاتے، دور ہوتے، آمدم بعید ہے، کاش کہ ہم دنیا میں نیک اعمال کر لیتے، اچھے اعمال کر لیتے تو آج ہمارے اور ان کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا۔ اعمال بہرحال سب کو دکھائے جائیں گے، لیکن ضروری پھر اللہ رب العالمین جس طرح اس پر میں کرم فرما دے گا، جس کو جزا دے گا، سزا دے گا۔ بلکہ بہت سارے گناہ تو ایسے بھی ہوں گے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا، اور صرف گناہ نہیں مٹائے گا بلکہ گناہوں کے بدلے میں نیکیاں عطا فرما دے گا۔ یعنی گناہ معاف کر دینا، آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، ظلم کرے اور آپ معاف کر دیں تو بہت بڑی بات ہے، لیکن چیزا کے اوپر انعام بھی دے دیا جائے کہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا اور ان گناہوں کے بدلے میں نیکیاں دے دے گا، اجر و ثواب دے دے گا، وہ اتنا کریم ہے، واللہ رؤوف بالعباد۔ لیکن کوئی بندہ تو بنے، عباد پہ غور کرے نا۔ عباد کہتے ہیں بشر اور نور علیحدہ بات ہے، عباد بندے کو بندگی کرنے والا، عبادت کرنے والا، کوئی عباد تو ہو، کوئی اس کی بندگی کرنے والا تو ہو، اپنی کوشش تو کرے۔ کما حقہ تو کوئی نہیں کر سکتا، کما حقہ اس کی بندگی کوئی نہیں کر سکتا، کہ جیسے کہ اس کی بندگی کا حق ہے، جیسے کہ اس کی عبادت کا حق ہے، لیکن کم از کم کوشش تو کرے، تھوڑی سی کوشش تو کرے نا۔ کوشش ہی نہ کرے، مہینوں مسجد میں نہ آئے۔ یا ایک مسئلہ بھی یاد رکھو، بہت سارے دوست ہیں قربانی کرتے ہیں، اللہ قبول کرے، بہت بڑی بات ہے۔ قربانی کیا ہے؟ واجب ہے، اور واجب بھی صاحب استطاعت لوگوں پہ ہے۔ نماز دن میں 5 فرض ہیں، ہزاروں قربانیاں بھی ایک نماز کے ساتھ نہیں لگتی۔ بہت سارے احباب قربانی تو کرتے ہیں، نماز تو، یا جو قربانیاں کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ اس قربانی کے پیسے پر زکوٰۃ دی ہے؟ ظاہری بات ہے کہ جب زکوٰۃ نہیں دی تو وہ مال ہی تیرا نہیں ہے۔ ہر لاکھ میں 2500 روپیہ تیرا نہیں ہے، تو نے یتیم، بیوہ، بے بس کا غصب کیا ہوا ہے، تیرے پاس ہے اور تو غاصب ہے، تو اس پیسے سے تو کیسے قربانی کرے گا؟ جب زکوٰۃ ہی نہیں دی تو تیرے تو ہے ہی نہیں وہ 2.5%، وہ تو غریب کے اللہ نے مقرر کر دیے، اللہ نے تجھے دیے، اس میں سے 2.5% جو ہے اللہ نے اس کے لیے دے دیے، اب تیرے پاس امانت ہے، اور تو اپنے مال میں ملا کے ان کو کھا رہا ہے اور کہتے ہیں میں قربانیاں کرتا ہوں۔ کریں قربانی، عبادت ہے، اچھی بات ہے، نیک عمل ہے، عید کے دن اس سے افضل عمل ہی کوئی نہیں ہے، لیکن نماز جو ہے نا یہ فرض ہے، تو نماز تو ہم پڑھیں نا، زکوٰۃ تو ہم دیں نا، اور نمود و نمائش کے لیے قربانیاں کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز، یہ میں نہیں کہتا قربانی کرو، نماز پڑھو، قربانی ضرور کرو، زکوٰۃ بھی دو، وہ ضروری ہے، وہ فرض ہے، اور نماز تو ہر کسی پہ فرض ہے۔ اللہ پھر ایک بار ترجمہ دیکھ، یوم جس دن تجد پائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس، ماں جو کچھ عملت اس نے عمل کیا، من خیر، بلائی میں سے، نیکی میں سے، ثواب کا، محتر حاضر اپنے سامنے پائے گا، محتر وما، اور جو کچھ عملت عمل کرے گا، من سوء، برائی کا، گناہ کا، تود، چاہے گا، تمنا کرے گا یہ گناہ کا عمل کرنے والا، لو، اے کاش، ان بینہا و بینہ، اس عمل کے درمیان اور اس کے درمیان، امدم بعیدہ، دور کا فاصلہ ہوتا، دور ہوتے، ویحذرکم اللہ، اور ڈراتا ہے اللہ رب العالمین تم کو، نفسہ، اپنی ذات سے۔ ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں کہتا ہے دیکھو سارے پرچے آؤٹ کر دیے ہیں، جہنم میں یہ ہوگا، قیامت میں یہ ہوگا، قبر میں یہ ہوگا، سارا کچھ بتا دیا ہے، تو ڈراتا ہے تمہیں
تمہیں تقوی اور متقی بنانا چاہتا ہے، اور ہے وہ واللہ رؤوف بالعباد۔ ڈرا کے مقصد کیا ہے کہ وہ تم پہ کرم کرنا چاہتا ہے، ڈرانے کا مقصد کیا ہے؟ تم پہ فضل کرنا چاہتا ہے، تمہیں بخشنا چاہتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔